अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। है प्रभु हम तेरे दर पर। तेरी अज़मत के गुण गाए, तेरे प्यार के नग़्मे सुनाए। तेरी अज़मत के गुण गाए, तेरे प्यार के नग़्मे सुनाए। तेरी प्रस्तिश हमद व सना सब मिलकर करने आए हैं। तेरी प्रस्तिश हमद व सना सब मिलकर करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर। बाप और बेटी और वारिस के नाम से आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे सिसो आज पापों के तकलीसिया और ईमानदार उम्मीद बनाती है। यकीनन जो यीशु पर ईमान रखते हैं कभी मरते नहीं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। आइए थोड़ी देर खामोशी में अपने उन तमाम अज़ीज़ों को याद करें जो इस दुनिया से रहमत फरमा में हैं। आइए अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मकाम ज़रूरी खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, काम इस वक्त से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मरियम हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करो और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। कादिर मुतलक और रहीम खुदा, तो ये नायत करके अपने ईमानदारों को ये बख्शता है कि वाजिब तौर पर दीनदारी के साथ तेरी खिदमत करें। हमें ये तौफीक अता कर के ठोकर खाए बगैर ऐसे चले कि सही सलामत उस मुकाम को पहुँचे जिसका तुमने वादा किया है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तेरे साथ रूह कुदस की मर्दानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत अय्यूब नबी की किताब इसका 19 बाब इसकी पहली 23 और 27 में आते। तब अय्यूब ने जवाब में कहा कि
काश मेरी बातें लिखी जाती, काश वो पित्तल पर नक्श की जाती। हाँ, मैं ही उसे देखूंगा और मेरी ही आंखें उस पर निगाह करेंगी और नाकें गैर की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर इश्तियाक से फना हो गए हैं। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आज मेरी बारी कल तेरी बारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। रज रब ने सनेहा कल नाए, रज रब ने सनेहा कल नाए। मेरे होनी नैयन कारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। कोई टुर जांदा प्यार बनदा होया, कोई टुर जांदा प्यार बनदा होया। कोई टुर जांदा झगड़े लड़ाइयां च, कोई टुर जांदा झगड़े लड़ाइयां च। कोई नेक अमल कमा जांदा, कोई नेक अमल कमा जांदा। कोई झूठे धन दी कमाइयां च, कोई झूठे धन दी कमाइयां च। कोई टुरदा फिरदा मुक जांदा, कोई टुरदा फिरदा मुक जांदा। कोई मर जांदा विच बीमारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। रखना ईमान यीशु ते, जेड़ा रखदा ईमान यीशु ते, ओ मर जाए फिर भी जिंदा है, ओ मर जाए फिर भी जिंदा है। ओ जिंदगी सदा दी आ जांदा, ओ जिंदगी सदा दी आ जांदा। जिदा यीशु नजात दिंदा है, जिदा यीशु नजात दिंदा है। ओ अपनी मकान पा जांदा, ओ अपनी मकान पा जांदा। जिनकी दी यीशु आज मेरी बारी कल तेरी बारी, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। जद रब ने सनेहा कल नाए,
हम सबों की आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसका 15वां बाब और 51 आयात। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में पलक मारने में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे हालते बका में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जसद बका को पहने और ये मरने वाला जसद हयात अब्दी से मुलबस हो। और जब फानी जसद बका को पहन चुकेगा और ये मरने वाला जसद हयात अब्दी से मुलबस होगा, तो जो कौल लिखा है वो पूरा होगा कि मौत फतह का लुकमा हो गई है। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। लेकिन मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जिसने हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फतह बख्शी है। आमीन। पागला का पढ़ना सुना जन्म सबों के लिए बारिश से बढ़ते थे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आखिरों से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। आखिरों से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ यीशु मसीह की इंजील पाक मुकद्दस में लिखी है। उस वक्त यीशु कहने लगा कि ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दिनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर वो ज़ाहिर करना चाहे। ऐसा उठा के मांगो, बहुत से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा दो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। आइए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने हमें ऐसी दिन और ऐसी लतूरिया और ऐसे निज़ाम दिए हैं जिससे हम सारे एक हो जाते हैं। एक होने से मुराद है कि ज़मीन आसमान की तमाम वशिले और सारी मखलूक़ात एक होकर रब की हमद व सना करती हैं। हाँ जी, तो ये सारा एजाज़ और ये सारी जो बातें हैं ये हमें पाक माँ कैथोलिक कलीसिया बताती है। हाँ जी, तो पाक माँ कैथोलिक कलीसिया ने बताया। हाँ, दो हालतों को हम जानते हैं इंसान के साथ जो वक़ूफ़ पज़ीर होगी। हाँ जी, डिपेंड करता है
انحصار ہے اس کے اپنے اعمال پر۔ پہلی بات کیا ہے بھائی؟ وہ ہے جنت۔ جنت کو ہم فردوس بھی کہتے ہیں، جنت بھی کہتے ہیں، اور خدا کی بادشاہی بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آسمان بھی کہتے ہیں، کنگڈم آف گاڈ بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سارا جو ہے باپ ابراہیم کی گود بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ جنت، جیسے دعا کرتے ہیں کسی کے لیے کہتے ہیں خدا باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرما، ہاں، یہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک حالت ہے، اور یہ جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ ایماندار۔ چلو آپ بتاؤ، کوئی بولے سے؟ ہاں جی، جو اس کے حکم نیک لوگ جائیں گے، ہاں، اور جو نیک نہیں ہوں گے وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی نہ کوئی تو سلوشن ہوگا۔ ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے، ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، ہر پرابلم مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو گناہگار تو ہم سارے ہیں، کوئی آپ میں سے دعویٰ تو نہیں کرتا کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو شاباش۔ انسان، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باتوں باتوں میں خطا کر جاتا ہے، اس لیے جو گناہگار ہے وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں۔ ہاں جی، جہنم میں۔ ایک تو فردوس ہوگی، دوسری حالت ہوگی جہنم۔ جہنم سمجھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا بلا؟ ہاں، آپ گھروں میں بھی لگاتے ہیں، زندگیوں میں بھی لگاتے ہیں۔ پتہ ہے کسی خاندان میں آگ لگا دینے وہ جہنم بنانے کے مترادف۔ ہاں جی، ان کے آپس میں جھگڑا کرا دینا، جہنم ہی بن گئی۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ آگ ہوگی، گندک آگ، رونا، چلانا، کرلانا، آئسولیشن ہے، تنہائی، تکلیف، کرب، ہاں، وہاں پہ سب کچھ ہوگا۔ اس دنیا میں بھی کسی کو تنگ کرے تو وہ کہتا ہے میری زندگی تو نے جہنم بنا لی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کہ اس طرح انسان کو کر دینا۔ ابھی یہ دو حالتیں تو ہے، ایک جہنم ہے اور ایک دوزخ، اور ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے اور ایک فردوس ہے۔ یہ تو آپ نے بنا دیا، لیکن مثال کے طور پہ اگر انسان کوئی دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے اس سے پہلے اس نے گناہ کیا، اسے چانس نہیں ملا توبہ کرنے کا، تو وہ کدھر جائے گا بھائی؟ ہاں جی، اس کے اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں، اتنے کبیرہ گناہ نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ ہاں چلو صغیرہ گناہ اس کے ہیں، چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں نا، وہ ہے، لیکن خدا اتنا ظالم تو نہیں ہے۔ اسے تو آپ کو پتہ ہے ساری زندگی وہ لوٹتا رہا ڈاکو، اور صلیب پر جا کے ایک ریکویسٹ کرتا ہے، اور جب ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کی وہ بات، تو نے دل بدلا، میں تیرا دل بدلتا ہوں، تو کہتا ہے کل مجھے یاد کرنا، میں تجھے آج ہی کہتا ہوں، ہے کیسا رب رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کئی لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، وہ سب کو ہی بخشتا جاتا، اور انہیں وہ اپنی رحمت سے، پتہ ہے کیا سنے، ساری کلیسیائیں اس بات کو نہیں مانتی، کلیسیا جو ہمیں خدا کے وہ سارے کلام کے بھیدوں سے آشکار کراتی اور ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب صلیب پر مرتے ہیں تو وہ کدھر جاتے ہیں؟ ہاں جی، بظاہر تو یوسف رابطی کی قبر میں رکھا گیا، لیکن وہ کدھر گئے؟ ہاں، پتال میں گئے، برزخ میں اترے، ہاں جی، پگچری میں گئے، عالم اوراق میں گئے، وہاں پر جو ان سے پہلے لوگ دنیا سے رحلت فرما چکے تھے ان کے پاس جا کر اپنا دیدار کرایا، انہیں انجیل سنائی، اور جو اس پر ایمان لائے توبہ کر کے ان کی قبریں اس کی قبر کے ساتھ کھل گئی، وہ بھی باہر آ گئی۔ ابھی آج
کیا ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا سے جاتا ہے خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ بالکل پیوریفائی تو نہیں ہو کے جاتا، بالکل صاف ستھرا سفید کپڑا تو نہیں جاتا، چاہے کفن اس کو پہنا دیتے ہیں سفید سٹینلیس، لیکن اندر کیا ہوا ہے یہ تو پھر رب جانتا ہے نا۔ تو کیا کرنا بلا؟ یہ تیسری حالت میں جاتے ہیں، عالم راہ میں جاتے ہیں، برزخ میں جاتے ہیں، پتال میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ ویٹ کرتے ہیں اس کے رحم کا، پیوریفیکیشن کا، معافی کا، مغفرت کا، ادھر ویٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس جگہ پر جب ویٹ ہوتا ہے تو ہوتا کیا بلا؟ آپ لوگ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، پاکواز کی قربانیاں چڑھاتے ہیں فادر جی کو کہہ کے ان کے نام کی، آپ ان کے نام کے وہ نیاز بانٹتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ جب ہم یہ پاکما کیتھولک کلیسیا کا ایمان ہے بھائیوں، باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ میں آپ کو پاکما کیتھولک کلیسیا کے بات بتا رہا ہوں، وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ جب دعا کرتے ہیں وہ رب ہے نا وہ ان پر رحم کر دیتا ہے، اور کئی روحیں آج کے دن کتنی پاکواز کی قربانیاں ہوگی، اور جو پتال میں پڑی، عالم راہ میں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کئی روحیں نجات پا کے، معافی پا کے خدا کے رحم سے اس کو روح دیکھیں گے۔ یہ عمل ہے مرحوم ایمانداروں کی عید کا، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا، انہیں یاد کرنا ہے۔ اور کبھی اس سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ یہ جو آپ نے کہا نا زمین اور آسمان پر اور زمین کے نیچے کوئی بھی ایسا گھٹنا نہیں جو اس کے سامنے نہ جھکے، ایسا کہا گیا، یہ نکال دیا۔ تو یہ جو زمین کے نیچے بھی لوگ ہیں نا یہ بھی مل جاتے ہیں ہمارے ساتھ، آسمان کے باشندے بھی مل جاتے ہیں ہمارے ساتھ، زمین پر پڑی ہوئی ساری مخلوقات بھی مل جاتی ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ایک ہی نغمہ گایا جاتا ہے، ایک ہی عبادت ہوتی ہے، اور سارے پکار اٹھتے ہیں قدوس 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 خداوند عشقوں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے، عالم بالا پر ہوش آسمان، یہ سارا نغمہ گایا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک عبادت ہوتی ہے، ایک نغمہ ہوتا ہے، اور ایک ہی یہ سب کچھ جو ہے بن جاتا ہے۔ اس لیے پاکما کیتھولک کلیسیا مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرتی ہے، اور دعا کرتی ہے، اور پھر انہیں جا کر میں خود بند کر رہا ہوں، ادھر ایڈرسا میں بند کر دیتا ہوں جب اس میں ٹوک آتی ہے۔ جی آپ آج ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ساری کی ساری باتیں ایک عبادت کا حصہ بنتی ہے۔ یہ چیزیں جتنے زمین کے نیچے ہیں اور جتنے آسمان پر ہے اور جتنے زمین پر ہے، یہ پھر جا کر اس لیے تو جو لوگ دعا نہیں کرتے شاید ان کا مقصد یہ ہے کہ ان تک دعائیں نہیں جاتی، لیکن جو ان کا ایمان ہے، ہم انہیں غلط بھی نہیں کہیں گے، لیکن ایمان ہے کہ یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، کیونکہ یسوع نے فرمایا کہ اس کے پاک بدن اور خون میں حصہ لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ تو پھر مسیح نے جو کہا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہے، تو پھر کون مرا؟ کوئی بھی نہ، لیکن جو سمجھتے ہیں مر گئے تو ان کی اپنی ذہانت، اپنی تھیولوجی ہے، ان کا اپنا ذہن ہے، لیکن یسوع کے بقول جو اس پر ایمان رکھتا ہے کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں آئیے ان کے لیے سارے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند ہمیں صحیح راستہ چننے کی توفیق بخشے، تاکہ ہم ایک دن یہ دنیا کی کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں، میں آپ کو بتانے لگا، یہ تو گزارا ہے اور اس میں آپ نے اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے آپ کو یوں، لیکن کامیابی وہ ہے
जब मसीहा ये कहे ऐ मेरे बाप के प्यारो आओ इस मिरास का हिस्सेदार बन जो खुदा बाप ने बनाए आदम से तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है, तो मसीहा खुद जलाली ताज हमारे सरों पर सजाएंगे, तो वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आइए हम अपनी अर्ज़ के से खुदा के साथ कि मेहरबान पाक खुदा हमारे रूहानी बाप को प्रियो को अपनी मुहावसत में रखे, अच्छी सेहत उम्र की दराज़ी अता करे, अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करे कि मेहरबान पाक खुदा हमारे रेवरेंड फादर इरशाद सराज को अपनी मुहावसत में रखे, ताकि इस जोश जज्बा के साथ खुदा के घर में खुदा की खिदमत सर अंजाम को दें। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। अब वक्त है कि आप भी अपने इंसान खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ भी करते हैं आज के दिन अपने तमाम मस्जिदों रिश्तेदारों के लिए जो कि हमसे पहले खुदावंद में सो गए, तो पहला खुदावंद उन सबको अपनी आराम अपनी सुकून अता करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान पाक खुदा तमाम मरहूमीन को अपने हज़ूर बुरे नज़र ठहराए। खासकर हम दुआ करते हैं जो जासूसी के लिए और मदद के लिए, रफ़ीक मसीह के लिए, रशीद मसीह के लिए, गैब्रियल के लिए और भी जितने लोगों ने कामिल ईमान से दुआ करने के लिए कहा। खुदा ताला तमाम मरहूमीन की रूह को अपनी आराम अता करे। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। सलाम प्रोफेसर खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मरियम खुदा की माँ, हम हमारे निवास से दुआ कर अब हमारे मौत के बाद
عزیز دعا کرے کہ ہماری یہ قربانی خدا کا باپ کے حضور میں مقبول ہو. خدا اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اور اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے. دعا اے خدا ہمارے خدا عطا کرتی یہ قربانی تیرے لیے بے عیب ہدیہ ہو اور کہ ہمیں اس سے تیرے رحم و کرم کی پاک بخشش حاصل ہو. اسی ہمارے خدا ایک وسیلہ سے خدا آپ کے ساتھ ہو. خدا کی طرف سے دھیان لگائیں. ہم خدا اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر بجا لائیں. تیرے حکم سے ہم پیدا ہوتے ہیں, تیرے ارشاد کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں اور تیری رحمت سے اسی زمین پر جہاں سے ہم پیدا ہوئے گناہ کی غلامی سے رہائی پاتے ہیں. ہم تیرے بیٹے کی موت کے ذریعہ نجات حاصل کر کے تیرے ہی ارشاد پر جی اٹھنے کے جلال کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے ہم فرشتوں اور مقدسوں کے گروہوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں. آئے میں لالا پربھو شنا تمہاری توجہ خداوند کے نام سے آتا ہے. آئے میں لالا پربھو شنا. مہربان پاک خدا کے قدوس ہے, تو پاک ہے اور ہر پاک چیز سے ہے. ہماری اور اپنے لوگوں کی دعائیں قبول فرما. پاک روح کو بھیج تاکہ یہ انسان پاک اور مقدس رہے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک ہو رہے. اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانا کے موقع پر روٹی دی. اس نے شکر کیا, روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے اشارے کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. پیالہ پیا, اس نے دوبارہ شکر ادا کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو, یہ میرے اور اب دیا ہے یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھی اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں, ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے. ہم تیرے بیٹے کے مرنے جن چیزوں کو یاد کرتے ہیں, زندگی کی روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. پورے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے. ہم اسی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں. بخش دے کہ ہم اسی کا پاک بدن اور پاک کو لے کر مقدس کی تحصیل سے آپس میں کریں. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر کے ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم کی جو مشکلوں کو پوچھنا ہے, اپنے سب خادمین کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا کو پہلے سے کام محبت کرتے ہیں. ہمارے روحانی اور رحمت کر دیں سب کا جیو کی امید کرتے ہوئے سو گئے. اس تمام محبین کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. تجھ سے محنت کرتے ہیں ہم سب کا رحم کرتا ہے. ہم خدا کی ماں تمہاری مریم ان کے نہایت پاک شوہر حضرت یوسف مالک رسول اور سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے. اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اسی میں تو جو قادر ہے وہ خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت ہے, قابل عزت و واضح شعار ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آئیے وہ دعا پڑھیں جو مسیحا نے ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو نے ہمارے قرض میں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. اے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہیں, ہمیں سب لوگوں سے بچا. ایک دنوں میں صاحب کی بخش پاتے ہیں, اپنی شفقت کی توفیق سے آپ کی مبارک زمین کے پوری ہونے میں
सियासत करें, हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। यीशु मसीह, आपने अपने शुरू से कहा कि मैं तुम्हारे पास छूट करता हूँ, मैं अपनी सलामत को देता हूँ, हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि अपनी किसी अपनी ईमान का नजर कर, उसे रोज काम को हाथ बख्श तेरी बात और पवित्र मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी। आइए एक दूसरे के साथ खुदावंद की सलामती यीशु मसीह के पाक बदन को बनाया जाना बख्शा मेरे वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बड़े तुझे जहां के नाम उठाया जाता है, हम रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहां के नाम उठाया जाता है, हम रहम कर। ऐ खुदा के बड़े, तुझे जहां के नाम उठाया जाता है, हमें सामने लाया कर। मेरे अजीजों, ये है खुदा का बड़ा मेरा खुदा यीशु मसीह मौजूद वाले जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। क्या मुबारक हम सब इस मरे की ज़ियाफत में बुलाएंगे। उसी का पास वो हमें हमेशा की जिंदगी में तेरे